وسطی یورپ میں آسٹریا اور پرشیا متحدہ جرمنی کے پیشرو کا عروج۔ 23 سال جرمنی جنگ 1618 تا 1648 کے بعد ہونے والے ویسٹ فلایا امن معاہدہ 1648 کی اگلی دہائیوں میں یورپ کی سیاسی صورتحال کافی تبدیل ہو گئی تھی۔ اسپین، پرتگال، نیدرلینڈ، پولینڈ، وینس، سویڈن مختلف باہمی لڑائیوں کے باعث طاقتور حیثیت میں نہیں رہے تھے۔ مغربی جانب انگلینڈ اور فرانس کے علاوہ مشرقی یورپ میں روس مضبوط طاقت تھی۔ فرانس اور روس کا درمیانی خطہ وسطی یورپ میں ایک مقدس رومن سلطنت، عثمانیہ سلطنت اور پولینڈ کی بادشاہت کے زیر حکمرانی تھا، مگر بدلتے حالات میں ان تینوں حکمرانوں کی طاقت اور اثر زوال پذیر ہو گیا تھا۔ پولینڈ کا بادشاہ وہاں کے امراء پر انحصار ہونے کے باعث بہت کم اختیار رکھتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ جمود کا شکار ہو گیا تھا اور اپنے مشرقی یورپ کے مقبوضات میں ہنگری اور ٹرانسلوینیا اس کے تسلط سے نکل گئے تھے، جبکہ مقدس رومن سلطنت کا اقتدار بھی عملاً بیشتر نام کی حد تک رہ گیا تھا۔ ویسٹ فلایا معاہدہ کے تحت سلطنت میں شامل 300 سے زیادہ جرمن ریاستوں کو کافی خود مختاری مل گئی تھی۔ جرمنی شہزادوں کو یکجا کر سکنے والی مقدس رومن سلطنت کی حیثیت برائے نام رہ گئی، تاہم سلطنت کے بقیہ علاقوں پر آسٹریا کا تسلط مضبوط تھا۔ آسٹریا کے ہیسبرگ شاہی خاندان نے اگرچہ 30 سال جنگ کے بعد ویسٹ فلایا امن معاہدہ کے تحت بعض علاقے کھو دیے تھے، تاہم اس کے باوجود وہ مقدس رومن سلطنت کی ایک اہم ریاست تھا۔ اس کا شاہی خاندان ہیسبرگ یورپ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ سن 1400 سے مقدس رومن سلطنت کے بیشتر شہنشاہ ہیسبرگ خاندان کے ہوتے تھے۔ صدی کے اگلی دہائیوں میں آسٹریا نے بیشتر ہنگری کے علاوہ بوہیمیا کی بادشاہت پر مؤثر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اپنے ماتحت تینوں علاقوں آسٹریا، ہنگری اور بوہیمیا کے حکمران اشرافیہ کو مختلف حربوں سے کیتھولک بنا دیا۔ آسٹریا کی علاقائی تسلط کی راہ میں بڑی رکاوٹ عثمانی ترک تھے، جنہوں نے سن 1683 میں ویانا کا ایک بار پھر محاصرہ کیا، تاہم آسٹریا نے مختلف اتحادیوں طبقات کی مدد سے ترکوں کو نہ صرف ناکام کرایا بلکہ اس سے پورا ہنگری اور ٹرانسلوینیا کے علاوہ کروشیا کے کئی حصے چھین لیے۔ 1699 میں کارلوس معاہدے کے تحت ترک ان علاقوں پر آسٹریلیا کا حق حکومت تسلیم کر گئے۔ یوں 18ویں صدی کی ابتدا سے انگلینڈ، فرانس اور روس کی طرح ہیسبرگ شاہی آسٹریا اور اس کی فاتح فوج یورپ میں پاور پالیٹکس کے بڑے اکھاڑے کی ایک بڑی طاقت بنا۔ اسپین، جو ہیسبرگ شاہی خاندان کی ایک دوسری شاخ کے تحت تھا، سن 1700 میں اس کے بادشاہ کی موت کے بعد وہاں 1702 سے 1714 تک جانشینی کا مسئلہ ایک بڑی یورپی جنگ کا باعث ہوا، جس میں آسٹریا، برطانیہ اور نیدرلینڈ کی متحدہ افواج نے فرانس کو شکست دی۔ آسٹریا اگرچہ اسپین کے تحت تخت تو حاصل نہ کر سکا، مگر اس کو مغربی یورپ میں کالونی، موجودہ بیلجیم اور اٹلی میں کئی علاقے بشمول میلان مل گئے اور یورپی سیاست میں اہم حیثیت حاصل کر لی۔ اس جنگ میں برطانیہ اور نیدرلینڈ نے فرانس کے عزائم کو لگام لگا دی، جس سے برطانیہ کا بحیثیت عالمی طاقت ابھرنے کا آغاز ہوا۔ اس دور میں مغربی یورپ کے انگلینڈ اور وسطی یورپ کے آسٹریا کو شمالی یورپ میں
اپنی اتھارٹی کو مستحکم کرنے کی کاوشوں میں ایک نئی ابھرتی طاقت پرشیا کا سامنا کرنا پڑا۔ شمالی جرمنی میں واقع برینڈن برگ مارچ سرحدی علاقہ مقدس رومن سلطنت کے ابتدائی ریاستوں یا راجدھانیوں میں سے ایک تھا، جو 1156 سے برینڈن برگ مارگریٹ کی حیثیت سے معرض وجود میں آیا۔ مارچز سرحدی صوبوں کا نگران اور دفاع کرنے والے فوجی کمانڈرز مارگریو کہلاتے تھے، اور اسی مناسبت سے سرحدی ریاستوں کی حکومت کو مارگریٹ کہا جاتا تھا۔ 1356 میں شہنشاہ چارلس چہارم نے برینڈن برگ کے مارگریو کو سلطنت کے شہنشاہ کے انتخاب میں حصہ لینے کا مستقل حق دے کر الیکٹر بنا دیا۔ 1415 سے برینڈن برگ کی حکمرانی ہوہن زوران خاندان کو دی گئی۔ یہ شاہی خاندان عرصے سے شمالی جرمنی کے علاقے کا دعوے دار رہا تھا۔ ہوہن زوران حکمرانوں نے 1577 سے اپنا علاقہ بڑھانا شروع کیا اور اگلی صدی کی دوسری دہائی میں 1614 کو رائن لینڈ میں کلویس کی ڈچی ڈیوک ڈم اور 1618 میں پرشیا کی ڈچی بحیرہ بالٹک کے جنوب مشرقی ساحل پر مقدس رومن سلطنت سے باہر پولینڈ میں واقع جرمن خطہ کے علاوہ چند دوسرے علاقوں پر کچھ وراثت کے نام پر اور کچھ جارحیت کے تحت کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے حکمرانوں میں سب سے زیادہ جارہ فریڈرک ولیم، جو 1640 سے 1688 تک تھا، جو گریٹ الیکٹر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس نے مضبوط فوج کی تشکیل سے برینڈن برگ پرشیا کو شمالی جرمنی ریاستوں میں طاقتور ریاست بنا دیا اور اپنی دارالحکومت برلن کو قلعہ بند کیا۔ اس نے مختلف موقع پر فرانس، سویڈن، نیدرلینڈ اور پولینڈ سے اتحاد کر کے اپنی فوجی خدمات کے عوض رقم یا کچھ زمینیں حاصل کرتا رہا۔ یوں پرشیا کو وسیع اور مستحکم ریاست بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 30 سالہ جرمنی جنگ کے بعد 1648 کے ویسٹ فلایا امن معاہدہ کے تحت برینڈن برگ کی ابھرتی پروٹسٹنٹ ریاست نے پومرانیا، ہولبریسٹ، کامین اور میندن جیسے کئی اہم علاقے حاصل کر لیے۔ 1688 میں فریڈرک ولیم کے بعد اس کا بیٹا فریڈرک سوم 1688 تا 1613 کے نام سے حکمران بنا۔ پرشیا میں حاصل کردہ علاقے مقدس رومن سلطنت کے احاطے سے باہر تھے۔ یوں 1701 میں اس نے پرشیا کی بادشاہ کی حیثیت سے اپنی تاج پوشی کر کے فریڈرک اول کا خطاب اختیار کیا، پرشیا کی الگ بادشاہ قائم کر دی۔ برینڈن برگ اس بادشاہ کا اہم اور مرکزی حصہ رہا، تاہم اس کے ساتھ منفرد فارمولے کے تحت یہ مقدس رومن شہنشاہ کا بھی وفادار ٹھہرایا گیا اور یوں الیکٹر کا خطاب بھی برقرار رکھا۔ اور اس کے بعد ہوہن زوران شاہی خاندان کا تمام علاقہ برینڈن برگ سمیت پرشیا کے نام سے پکارا جانے لگا۔ فریڈرک اول کے بعد اس کے بیٹے فریڈرک ولیم اول 1713 تا 1740 نے ساری توجہ اپنی فوجی طاقت بڑھانے پر مرکوز رکھی۔ فوجی افسروں کو صرف جنکز جاگیردار طبقے سے لیا جاتا تھا۔ پرشیا کی اسی عسکریت کے باعث یہ قول بن گیا کہ پرشیا فوج رکھنے والی ریاست نہیں بلکہ ایسی فوج ہے جو ایک ریاست رکھتی ہے۔ 18ویں صدی میں پرشیا اتنی اہم طاقت بن گیا تھا کہ آسٹریا کی تخت نشینی کی جنگ 1740 تا 1748 میں آسٹریا کو ہزیمتوں سے دوچار کر کے اس کو سلیشیا پر
دعوی سے دستبردار کرا کر پرشیا میں شامل کیا۔ اسی طرح یورپ کی 7 سالہ مشہور جنگ 1756 تا 1763 کا ابتدائی محرک بھی پرشیا بنا تھا، اور اسی جنگ کے دوران بھی آسٹریا کی قیمت پر اپنے علاقوں کو توسیع دی۔ 1815 کے کانگریس آف ویانا میں مقدس رومن سلطنت، جو 1806 میں نیپولین بوناپارٹ نے تحلیل کیا تھا، کے متبادل کے طور پر وسطی یورپ کی 39 خود مختار جرمن ریاستوں پر مشتمل کنفیڈریشن تشکیل دی گئی تھی، جس کو اگرچہ آسٹریا کے ماتحت رکھا گیا، مگر پرشیا کو یہ بالادستی منظور نہ تھی۔ یوں کنفیڈریشن کے ان دونوں طاقتور ریاستوں کے درمیان کشمکش ہوتی رہی۔ 1866 میں پرشیا کا 7 ہفتوں کی جنگ میں آسٹریا سلطنت کو شکست دینے سے کنفیڈریشن تحلیل ہو گئی، اور اگلے چند سالوں کے دوران پرشیا کی کاوشوں اور قیادتوں کے تحت 1871 میں جرمن ریاستوں کی یکجائی عمل میں آ کر متحدہ جرمنی کی مضبوط سلطنت قائم ہو گئی، اور اگلی دہائیوں میں جرمنی صنعتی اور فوجی لحاظ سے براعظم یورپ کا سب سے طاقتور ملک بن گیا تھا، جس سے خطرے کے پیش نظر یورپ کی دوسری طاقتیں فرانس، برطانیہ، آسٹریا اور روس وغیرہ مختلف اتحاد اور معاہدے کرتے رہے۔ 20ویں صدی میں برپا ہونے والی 2 عظیم جنگوں میں جرمنی صف اول کا فریق رہا۔ دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔